الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب بہت سے فتنوں سے متعلق پیشن گوئی فرمائی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے روز بروز فتنے آتے چلے جا رہے ہیں اور نئے نئے انداز اور نئے نئے رنگ میں آ رہے ہیں، اور جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے سیکون فی امتی، میری امت ہی میں سے جو ہے یہ فتنے کھڑے ہوں گے اور نئے نئے انداز میں لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ ابھی ایک نیا فتنہ جو ہے بہت تیزی سے کام کر رہا ہے، وہ ہے فتنے ریاض احمد گوہر شاہی کا۔ یہ ہمارے شہر حیدرآباد میں بھی اور دیگر ملک کے علاقوں میں بھی اور کئی جگہوں سے اس کی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ فتنہ بہت تیزی سے نوجوان جو ہے اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ سب سے بنیادی بات تو یہ جاننا چاہیے کہ ایسے فتنے جتنے بھی آئے، چاہے وہ قادیانیت کا فتنہ ہو، چاہے وہ شکیل بن حنیف کا فتنہ ہو، ان سب کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ بظاہر بڑے خوبصورت انداز میں آتے ہیں اور اچھے اور خوبصورت نعرے لے کر ہی آتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہو تو پھر معاملہ یہ ہوگا کہ جو ہے لوگ ان کے دھوکے کا شکار کیسے ہوں گے۔ اسی لیے یہ ریاض احمد گوہر شاہی کا جو فتنہ ہے، اس نے بظاہر جو ہے بڑے خوبصورت انداز میں قلب پر محنت، ذکر پر محنت اور جو ہے تصوف کے نام پر نوجوانوں کو گمراہ کیا ہے، لیکن اس کی حقیقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی آڑ میں جو انہوں نے جو ہے امت کو جو گمراہ کیا ہے، اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ بہت آسانی سے اس فتنے کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے بنیادی ان کا جو بڑا پہلا گمراہی کا عقیدہ ہے وہ ہے ریاض احمد گوہر شاہی کو وہ جو ہے مہدی مانتے ہیں۔ ابھی جو ان کا سربراہ ہے یونس الگوہر شاہی، وہ جو ہے اس قسم کی باتیں کرتا ہے جس میں ریاض احمد گوہر شاہی کو وہ مہدی مانتے ہیں۔ تو بھلا یہ معاملہ ہم کو اتنا آسان ہے سمجھنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کے آنے کی جو پیشن گوئی فرمائی ہے اور آپ نے جو ان کے بارے میں تفصیلات بتائی ہیں، وہ ہمارے لیے بالکل کھلی ہوئی احادیث میں صاف طور پر موجود ہے، اور بالکل صحیح احادیث میں حضرت مہدی سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ کھینچا ہے، اس میں کہیں پر بھی یہ شخص فٹ نہیں ہوتا۔ جیسے احادیث میں ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی منی، مہدی میرے خاندان سے ہوں گے۔ اسی طریقے سے ابو داؤد کی جو روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت مہدی حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور حضرت مہدی سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ہے مدینہ منورہ میں آئیں گے۔ فرمایا رجل من المدینتی، حضرت مہدی مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں گے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ وہ مکہ مکرمہ میں وہ پہچانے جائے گی، ان کی بیعت وہاں پر ہوگی۔ تو فرمایا بین الرکن والمقام، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ان کی بیعت ہوگی۔ تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یؤتی اسمہ اسمی، ان کا نام میرے نام پر ہوگا اور ان کے والد کا نام بھی میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا۔ تو اب آپ اتنی جو صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے مہدی سے متعلق، کوئی ایک بات بھی اس شخص پر ریاض احمد گوہر شاہی پر فٹ نہیں ہوتی، اور جب یہ بات فٹ نہیں ہوتی تو انہوں نے جو ہے سہارا لیا ان حضرات کا جو ہے شیعہ ہیں، جن کے پاس اس سے متعلق بالکل عجیب قسم کے دعوے ہیں، عجیب قسم کی باتیں ہیں۔ وہاں سے جو ہے کسی جو ہے کا قول اٹھا کر، حدیث بھی نہیں، کسی کا قول اٹھا کر انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ وہ جو ہے ان کا چہرہ چاند میں نظر آئے گا۔ تو آپ بتائیں کہ جو ہے وہاں ان کے پاس یہ بھی عقیدہ ہے کہ وہ سورج میں بھی نظر آئے گا، چاند میں بھی ہے، سورج میں بھی ہے۔ اس قسم بہت سی باتیں ان کے پاس ملتی ہیں جس میں جو ہے کسی بھی معاملے میں مستند بات وہاں پر موجود نہیں ہے۔ جب آپ مستند بات نہیں ہے تو پھر آپ وہاں سے جو ہے لائے، اور یہاں پر جتنی احادیث صحیح احادیث موجود ہے اس میں حضرت مہدی کا صحیح تصور موجود ہے، اس کو ماننے کے بجائے آپ نے جو ہے ایک غلط سہارا جس کا کوئی جو ہے اعتبار نہیں ہے اور وہاں پر اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے، اس کو اٹھا کر جو ہے آپ نے اپنے لیے فٹ کرنے کی کوشش کی، اور پھر وہ جیسے وہ حضرت مہدی کو مانتے وہ بھی نہیں مانتے، بلکہ اپنی منمانی کرتے ہوئے ریاض احمد گوہر شاہی کو آپ نے جو ہے مانا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک بالکل جھوٹا دعویٰ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ دوسری اہم بات وہ یہ کہ جو ہے آج چونکہ نوجوان بچے اس فتنے کو جو ہے خوبصورت انداز میں دیکھ رہے ہیں، اس کی چکنی چپڑی باتوں کو دیکھ کر جو ہے قبول کر رہے ہیں، اور بظاہر جو ہے اللہ سے تعلق کی بات کہہ رہا ہے اور اللہ کے ذکر کی بات، اللہ کے ذکر کو جو ہے جاری کرنے کی بات کہہ رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک موقع پر جو ہے ان حضرات سے ہماری ملاقات ہوئی، اور جو ہے ایک طرح سے چھوٹا سا مباحثہ ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم تو جو ہے اللہ کا ذکر کرواتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھی کون سے اللہ کا ذکر کراتے ہیں؟ نعوذ باللہ، ایسے جملے ادا کرتے ہوئے ہمیں ڈر ہوتا ہے، لیکن وہاں حقیقت میں یہ ہے کہ انہوں نے کئی اللہ بنا رکھے ہیں
اور جو ہے وہ جو ہے کہیں پر ریاض احمد گوہر شاہی کو بھی اللہ کہتے ہیں اور دیگر جو ہے حضرات کو بھی اللہ کہتے ہیں، ان کے پاس کوئی معیوب نہیں ہے۔ حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ ایک وقت اس شخص نے، یونس الگوہر شاہی نے، اس نے جو ہے اللہ سے لفظ سے متعلق جب اعتراض ہوا تو اعتراض کو جو ہے دور کرنے کے لیے کہا کہ ہم اس معاملے میں بری ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب اس کے باوجود پھر وہی دعویٰ اور وہی بات کہ ہم مانتے ہیں اس کو غلط نہیں مانتے، یہ تو بات یہاں تک جو ہے گمراہی کی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ کا جو ہے لفظ میں شریک کرنا بھی، چاہے تم کسی بھی معنی میں بولو تو وہ جو ہے لفظ شریک کرنا بھی جو ہے جرم ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی نے آج تک شریک نہیں کیا ہے۔ معاملہ جو ہے یہودی عیسائیوں کا ہم دیکھتے ہیں تو وہ ان کا ایک شرک الگ ہے، آپ جو ہے مجوسیوں کا شرک الگ ہے، لیکن انہوں نے جو ہے اللہ کی ذات کے ساتھ لفظ اللہ کو ہی جو ہے انہوں نے بخشا نہیں ہے، اور اللہ کی ذات کے بارے میں جو ہے اٹھ پٹانگ باتیں انہوں نے کہی ہے۔ یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے کہا کہ رب الارباب کا عقیدہ، کہ ریاض احمد کا گوہر شاہی کو جو ہے رب الارباب ماننے کے بعد اب عجیب جو ہے اس قدر گستاخی ہونے کے باوجود جو ہے لوگ ان کی گمراہیوں کا شکار ہو رہے ہیں، تو یا تو وہ جانتے نہیں ہیں یا تو جانتے بوجھ سے دھوکے کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہونا چاہیے کہ ایک ویڈیو جو ہے یونس الگوہر شاہی کا موجود ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جو ہے ریاض احمد گوہر شاہی کو رب الارباب ماننے کے بعد نعوذ باللہ نہ اللہ کو یہ زیب دیتا ہے، ایسے الف کلمات جو ہے جس کا جو ہے ادا کرتے ہوئے بڑا ڈر ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ نہ اللہ کو زیب دیتا ہے، نہ جو ہے سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیب دیتا ہے کہ جو ہے ان کے بعد کسی اور کو جو ہے اللہ مانے۔ اور اسی طریقے سے آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ جو ہے اب جو لا الہ الا اللہ کا پرچار کرے گا وہ سب سے بڑا مشرک ہوگا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کس قدر جو ہے جرأت اور شرارت کی بات ہے، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ہے ان کے عقائد کہاں جا رہے ہیں اور کیسی جو ہے گمراہی کی بات ہے۔ حالانکہ فرعون نے اس وقت کہا تھا انا ربکم الاعلی، کہ جو ہے فرعون کی جو شرارت تھی اور اس کے جو ہے اس کے جرم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو سزا دی ہے وہ جو ہے آپ ہم میں ہر شخص جانتا ہے۔ تو یہ جو اللہ کی ذات کے بارے میں شرارت کی گئی ہے اور تصوف کے نام پر جو ہے جو غالی قسم کی باتیں، انہوں نے غلو کی قسم کی باتیں کی ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو ہے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ہے یہ کہاں تک فتنہ جا رہا ہے۔ ابھی جو ہے آگے بڑھیے، ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ وہ یہ کہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ریاض احمد جو ہے نعوذ باللہ مہدی ہے، وہ جو ہے اب ایک نئی شریعت لے کر آیا ہے، اور وہ شریعت سے متعلق ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ اگر دیکھیں کہ ان کی جو الرا ٹی وی ہے اس پر جو ہے امام مہدی کون سی شریعت کا نفاذ کریں گے کے نام سے ایک ویڈیو ہے تقریباً 7 منٹ کا، تو اس ویڈیو میں وہ کہہ رہا ہے کہ اب جو ریاض احمد نے جو شریعت لایا ہے نعوذ باللہ وہ ایسی ہے کہ جس میں کسی نبی کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی جو اب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچنے کے لیے لوگوں کو شریعت کا جو ہے شریعت کو ماننا ضروری تھا، شریعت پر عمل کرنا ضروری تھا، لیکن اب یہ ایک ایسا شارٹ کٹ لائے ہیں جس کا معاملہ یہ ہے کہ اس سے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ جائے گا انسان، اس میں نبی کے وسیلے کی ضرورت نہیں، شریعت کو ماننے کی اور اعمال کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ہے گمراہی ہے۔ آپ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ دین مکمل ہو گیا، شریعت مکمل کر دی گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام سے راضی ہے۔ تو اب یہ دین اسلام سے ہٹ کر یہ جو نئی شریعت لانے کی بات کر رہا ہے، یہ گمراہی کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ نئی شریعت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پاس ان کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے، حالانکہ قرآن کا جو ہے دعویٰ کر رہے ہیں، احادیث کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اس کے حوالے دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب وہ تمہارے پاس معاملہ یہ ہے کہ نئی شریعت آئی ہے جس کے اندر جو ہے آپ کو براہ راست نبی کے وسیلے کے بغیر اللہ تک پہنچنے کی بات تم کہہ رہے ہو، تو پھر قرآن کا حوالہ دینا اور احادیث کا حوالہ دینا یہ ایک دھوکہ نہیں تو کیا ہے۔ اسی طرح کے ساتھ آپ آگے بڑھیے، جس میں جو ہے نئی شریعت کی جب بات کہی گئی ہے تو نبی کے بغیر جو ہے شریعت کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کی بات کیسی جو ہے ایک گھنونی بات ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ جو ہے چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ جو ہے ہندو ہو، کوئی بھی ہو، وہ جو ہے نبی پر ایمان لائے بغیر، نبی کے وسیلے کے بغیر وہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے اور ولی بن سکتا ہے۔ حالانکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا کہ جو ہے آگاہ ہو جاؤ، اولیاء اللہ جو ہیں جنہیں نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ جو ایمان لائے اللہ پر اور تقوی کو اختیار کرے تو وہ اولیاء اللہ ہیں۔ تو فرمایا کہ جو ہے یہاں پر ولی بننے کے لیے ایمان لازمی ہے اور ولی کے لیے جو ہے تقوی لازمی ہے، تب جا کر وہ ولی بنے گا۔ اور جب ایمان ہی کو نکال رہے ہو اور تقوی کو جو ہے نکال رہے ہو تو پھر کہاں سے وہ ولی بن پائے گا؟ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ہے کس قدر گھنونی باتیں اور کس قدر گھنونے عقیدے یہ جو ہے رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے قرآن کا احادیث کا مذاق بناتے ہوئے یہ جو ہے قرآن کے 40 پاروں کا عقیدہ، ایک بہت گھنونا عقیدہ ہے ان کا، 40 پاروں کا عقیدہ ہے جس میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے قرآن کے 40 پارے ہیں اور ان پاروں کو جو ہے پتہ نہیں کہاں سے گھسیٹ کر لا رہا ہے، حالانکہ پوری امت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ جو ہے اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام پاک سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نبی پر آیا اور نبی نے صحابہ کرام کو بتایا اور صحابہ کرام نے اس کو جمع فرمایا، تو آج ہمارے سامنے 30 پاروں کی شکل میں موجود ہے۔ اب اس سے اندر ایک حرف کی بھی جو ہے زیادتی اور کمی کو ماننا یہ جو ہے سراسر جو ہے جرم ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا تو اب یہ جو ہے شرارت کرنا کہ جو ہے اس کے علاوہ 10 پارے ہیں اور اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ 10 پارے ہر ایک کے لیے نہیں ہیں، بلکہ جو ہے جو لوگ ان کے بتائے ہوئے راستے پر جو ہے گمراہی پر چلتے ہوئے آگے بڑھیں گے، تو جیسے جو ہے ایک شخص ایک نوجوان جو ہے کوئی گیم کھیلتا ہے تو اس میں جو ہے جس طریقے سے اسٹیج پار کرتا ہے تو اچانک کچھ پاورز ملتے ہیں، ایسے ہی ان کو جو ہے وہ 40 پارے جو 40 پارے کے جو 10 پارے ہیں وہ مل جائیں گے۔ اس قسم کے گھنونے عقیدے کی اتنی بھیانک باتیں، آپ اس سے اندازہ کریں کس قدر بچکانہ قسم کی باتیں اور کیسے جو ہے گھنونا عقیدہ ہے۔ یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے، بڑا جو ہے خطرناک فتنہ ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور وہاں جو ہے بیٹھ کر جو ہے نوجوانوں کو جو ہے ویڈیوز کے ذریعے وہ جو مخاطب کرتا ہے، رات کے اوقات میں جو ہے یہ لائیو آتے ہیں اور جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور خاص طور سے وہ جو ہے بھولے بھالے نوجوان جو اسلام کے عقائد سے ناواقف ہیں اور ان کی جو حقیقتوں سے ناواقف ہیں، وہ ان کی جو ہے گھما پھرا کی جو باتیں ہوتی ہے اور جو ہے تصوف کے نام پر جو ہے گمراہی پھیلائی جاتی ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیونکہ قرآن اور حدیث میں ان کے بتائے ہوئے عقائد نہیں ہیں، جو عقائد قرآن و حدیث میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ بالکل واضح ہیں، اور چونکہ جو ہے یہ اگر ان کو ماننے کا دعویٰ کریں گے تو پکڑ ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے جو ہے مزید 10 پاروں کا جو ہے دعویٰ کیا، اور پھر اس کے ذریعے کہتے ہیں کہ جو ہے یہ جو قرآن ہے اس کے اندر جو احکامات ہیں وہ جو ہے اس 10 پاروں سے بالکل ہٹ کر ہیں۔ تو آپ جب یہ بات کہیں گے، یہ اصول بنائیں گے، تو چاہے جو منمانی باتیں کرو، جو دل میں آئے جو ہے گمراہی کی باتیں کرو، کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی جو ہے تم کو جو ہے ہاتھ پکڑنے والا نہیں کہ بھئی جو ہے کہاں سے تم لائے، تو بولیں گے کہ فلاں 10 پاروں سے بات آئی ہے، نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے نہ حدیث میں اس کا ذکر ہے، اور رب الارباب کا عقیدہ، نئی شریعت کا عقیدہ، اسی طریقے سے جو ہے 40 پاروں کا، اور پھر یہ جو ہے دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بغیر وسیلے کے وہ جو ہے ولی بنانے کا عقیدہ، کیسے کیسے گھنونی باتیں، کیسے کیسے عقیدے ہیں۔ ہمیں جو ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو فتنے آ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہمیں بتا دیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہے سیکون فی امتی کذاب و دجال، فرمایا کہ ان قریب میری امت میں کذاب و دجال آئیں گے، یاتونکم من الحادیث، تمہارے پاس ایسی نئی نئی باتیں لے کر آئیں گے، بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، جس کو نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنا ہوگا۔ فرمایا کہ جو ہے ایسے وقت میں انہیں جو اپنے آپ کو گمراہی سے بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اب جو ہے اگر دین پر قائم رہنا ہے تو موجودہ جو ہے دور میں آپ جس مسلک سے ہیں وہاں پر علماء کرام سے جڑیں، اپنے عقائد کی حفاظت کریں، جب بھی کوئی نئی بات آپ کے سامنے آئے فوری ان علماء کرام سے رجوع ہو کر ان سے اپنی جو ہے وضاحت طلب کریں، وہاں جواب نہیں ملتا آگے بڑھیں اور بڑے علماء کرام کے پاس آئیں، وہاں سے آپ کو انشاءاللہ ضرور جو ہے ان کے جوابات ملیں گے۔ یہ جو ہے میں نے مختصر ایک خاکہ ذکر کیا ہے، آئندہ انشاءاللہ اس سے متعلق تفصیل سے ہر عقیدہ جو ان کے اور بھی جو ہے گمراہیاں ہیں ان کو بھی ذکر کیا جائے گا، اور انشاءاللہ تفصیل سے جو ہے ان کے باطل عقائد کو قرآن و حدیث کی روشنی میں رد کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہم سب کو صحیح معنی میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ والوں اولیاء اللہ کے ساتھ جو ہے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے، اور یہ جو ہے پاکھنڈی اور باطل جو ہے گمراہ کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچائے، اور ہمارا جو ہے خاتمہ ایمان کی حالت میں ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔